السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے. امید آپ خیریت سے بھی ہوں گے، خوش بھی اور محفوظ بھی. وجیہہ سواتی کیس، ایک امریکن نیاد جنہیں پاکستان میں قتل کر دیا گیا، اور ان کے جو شوہر ہیں رضوان حبیب، ان کے اوپر الزامات ہیں، اور کچھ رپورٹس میں اور عدالت کی کارروائی میں باقاعدہ انہوں نے کنفیس کیا جی بالکل میں نے اسے مارا ہے، اور وہ کیس چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیں کیس کے حقائق جو کہ کورٹ سے افتخار خٹک نے آج دن میں بھی رپورٹ کیے تھے، لیکن کچھ پرسپشنز ہیں جو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ ایک کالز مجھے بھی آئی ہیں اور کچھ میسیجز آئے ہیں. میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن بہرحال جو میسیجز اور جو پرسپشن مجھ تک کم از کم پہنچائی گئی ہے، جو بنائی گئی ہے، وہ آپ تک پہنچانی ضروری ہے، کیونکہ اس کیس کے تمام تر حقائق، تمام تر ڈیولپمنٹس مقصد صرف آپ تک پہنچانا ہے. لیکن اس سے پہلے جو لوگ نئے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں. وجیہہ سواتی جب پاکستان آئی، خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان آئی، انہیں یہاں پر قتل کر دیا جاتا، ان کی باڈی ہنگو میں دفن کی گئی، اور جب باڈی نکلتی ہے اس کے بعد جناب کیس چلتا ہے، امریکن ایمبیسی کی انوالومنٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم نے جب ان کی لائر سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس اور اس طرح کا واقعہ بہت پہلے سے ان کے بقول پلان کیا گیا تھا، اور مقصد ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹیز ہتھیانا تھا. مجھے کچھ ایک میسیجز آئے معذرت کے ساتھ، اور میسیجز میں اور کچھ ایک جگہوں پر کچھ ایک پیجز بھی، کچھ ایک سوشل میڈیا مہم شروع کی گئی، اور اس میں وجیہہ سواتی کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. ان کی ٹک ٹاک کی مختلف ویڈیوز نکال کر انہیں دوبارہ سے ڈاکٹرڈ کر کے، انجینئرڈ کر کے انہیں بھی سامنے لایا گیا، اور انہیں سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا. مختلف جو کہتے ہیں چینلز کی طرف سے، مختلف یوٹیوب چینلز کی طرف سے، مختلف سوشل میڈیا پیجز کی طرف سے. اور انہیں میں سے ایک بڑے محترم ایک شخص ہیں، میں انہیں نہیں جانتا، انہوں نے بہرحال مجھے میسج کیا اور وائس نوٹ بھیجا، اور وائس نوٹ میں انہوں نے معذرت کے ساتھ اسلام آباد میں چونکہ اومیکرون کی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے، اینڈ آئی تھنک آئی ایم ون آف دیٹ جو کہ اس سے متاثر ہوا ہے، اس وجہ سے آئی ایم ان دیٹ ریکورنگ اسٹیج. سو ڈونٹ مائنڈ اٹ اگر آپ کو یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو تو انہوں نے مجھے بھی میسج کیا، اور میسج کر کے انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ وجیہہ سواتی خود ایک کرپٹ خاتون تھی، ایک کنٹروورشل خاتون تھی، ان کا کریکٹر بھی بہت زیادہ کنٹروورشل تھا، اور انہوں نے ان کے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے ساتھ مبینہ طور پر جو مختلف پرسپشنز بنائی گئی ہیں ان کے ریلیشنز تھے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ وجیہہ سواتی کے کیس کو کور کر رہے ہیں تو آپ ان چیزوں پر بھی بات کریں. اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے ایویڈنسز ہیں جو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ بطور جرنلسٹ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی کی ذاتی زندگی پر جاؤں، کسی کی ذاتیات پر اتر کر ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کروں. بینگ جرنلسٹ مائی سمپل جاب از کہ جو بھی حقائق ہیں، چاہے وہ رضوان حبیب صاحب کے بارے میں ہیں یا وجیہہ سواتی صاحبہ کے بارے میں، وہ رپورٹ کروں. ان سے جو کنسرن لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کر کے جو حقائق ہیں وہ آپ تک لاؤں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو رضوان حبیب صاحب کی فیملی ہے وہ ساری چونکہ اندر ہوئی پڑی ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ روح پوش ہیں، ان کا موقف ہم نہیں لے سکتے. لیکن وجیہہ سواتی، ان کی جو لائر ہیں، وجیہہ سواتی کی جو سسٹر ہیں، ان سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے. ہوپفلی شی ول گیو اس این انٹرویو ایز ویل. ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے. وہاں پر جو رپورٹر ہیں جنہوں نے اس کیس کو اٹھایا ہے، افتخار خٹک، وہ بھی وقتاً فوقتاً ہمیں وقت دیتے ہیں. تو ہمارا مقصد صرف کیس کے اندر کورٹ پروسیڈنگز کو اور کیس کے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے، اور حقائق جو فیکٹس میں آتے ہیں یا جو وہ کیا کہتے ہیں اسے پیپرز میں، ڈاکومنٹس کی صورت میں آتے ہیں، ان کو آپ تک یا عوام تک، لوگوں تک پہنچانا مقصد ہے. ذاتی طور پر کوئی انویسٹیگیٹ کرنا نہیں، یا ذاتی طور پر اس کیس کے یا کسی کی بھی ذاتی زندگی کے اوپر جو بھی ان کی رہی ہے اس پر بات چیت کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک چیز میں نے انہیں بڑی کلیئر کی، اور وہ یہاں پر بھی کرنا چاہتا ہوں، کسی کا بھی کریکٹر کیسا بھی ہو، یا میرا کریکٹر کیسا بھی ہو، یا آپ کا یا وجیہہ سواتی صاحبہ کا جنہیں قتل کر دیا گیا، کسی کا بھی کریکٹر کیسا ہو، کوئی بھی خراب کریکٹر یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ انسان کو مار دیں یا آپ اسے قتل کر دیں یا آپ اس کا انجام اس طرح سے کریں. یہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی سویلائزیشن میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو تھریٹ کریں یا کسی کو دھمکائیں اس کی ذاتیات کی وجہ سے. آپ چھوڑ سکتے ہیں، آپ کیس فائل کر سکتے ہیں، آپ لیگل فورم پر جا کر کانٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ مار نہیں سکتے، آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے. اور اگر وجیہہ سواتی کا کچھ بھی کریکٹر تھا، یا کوئی بھی ان کی ذاتی زندگی تھی، یا کسی بھی طرح کا ذاتی زندگی میں وہ شوق رکھتی تھی یا پارٹیز کرتی تھی، یا کچھ لوگوں کا کہتے ہیں کہ ٹک ٹاکر بڑی فیمس ہیں، وہ کچھ بھی کرتے تھی، یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا، ذاتی نوعیت کی چیزیں تھیں، اور اس کے اوپر کوئی بھی پرسپشن نہیں بننی چاہیے، اور اس پرسپشن بنا کر کیس کے اوپر انفلوئنس نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ افتخار خٹک جو رپورٹر ہیں ان کے بقول اس کیس کو دو رنگ دینے کی پہلے کوشش کی. پہلا رنگ یہ تھا کہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا، اور غیرت ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کسی سے بات کر لے تو ہماری غیرت کہیں چلی جاتی ہے. دیٹس ویری
obnoxious kind of concept جو ہم نے خود ساختہ ڈیولپ کر رکھا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بات کر لے, کوئی کسی کے ساتھ آؤٹنگ کر لے تو اس کا کریکٹر یا وہ غیرت ہماری متاثر ہو جاتی ہے مردوں کی پاکستان میں. پہلے تو یہ رنگ دینے کی کوشش کی, اور اس کے بعد خٹک صاحب کے مطابق اور بھی کچھ مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. جب یہ وہ چیزیں نہیں سامنے رپورٹ ہوئی یا فائل ہوئی تو اس کے بعد تیسرا ہتھ کنڈا یا تیسری جو چیز تھی, the first thing was کہ آپ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, اینڈ the second thing was کہ آپ جو جرنلسٹ وہاں سے کیسز رپورٹ کرتے ہیں آپ ان کو مختلف طرح سے انفلوئنس کریں یا جو بھی آپ چیزیں ان کے ساتھ کرنا چاہیں. دونوں چیزیں کنڈیمیبل ہیں. وجیہہ سواتی کی ذاتی زندگی جو بھی رہی ہو اس کا اس کیس پر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کیس پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. کیس حقائق کی بنیاد پر رپورٹ ہوتا ہے, فیکٹس کی بنیاد پر رپورٹ ہوتا ہے. کورٹ پروسیڈنگز میں جو بھی ہیپننگز ہوتی ہیں وہ مقصد ہوتا ہے جرنلسٹ کو خبر دینا, رپورٹ کرنا, آپ تک بات پہنچانا, نہ کہ کسی کی ذاتیات زندگی پر ذاتی معاملات کو کریت کر سامنے رکھ کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا. تو یہ چیز تو بڑی ایویڈنٹ ہے, اور اس کیس میں بھی ہمارے ذاتی کوئی سٹیک نہیں ہے ایکسیپٹ کہ بینگ جرنلسٹ جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان تک اس کیس کے جو تمام فیکٹس ہیں, جو لیگل ڈاکیومنٹس ہیں, لیگل ہیپننگز ہیں, پرائم ٹیلی ویژن جو اس بارے میں رپورٹ کر رہا ہے, اخبارات پاکستان کی جو رپورٹ کر رہی ہیں, کورٹ کے اندر جو باڈی لینگویج ہوتی ہے ملزمان کی, کورٹ پروسیڈنگز جو ہوتی ہیں, جو بھی احکامات کورٹ کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں وہ آپ کی خدمت تک پہنچانا. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک بڑی غلط روش ہے کہ پاکستان میں چونکہ جوڈیشل جو پروسیس ہے اس میں بڑا فرق آ جاتا ہے, اور افتخار خٹک صاحب اور کچھ دوست تھے مجھ سے ناراض ہو رہے تھے کہ جوڈیشری کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. مقصد جوڈیشری کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا لا کا ٹائم ہے وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والی بات ہے کہ جسٹس ہوتے ہوتے اتنے زیادہ لیکوناز ہیں, اتنی لیٹ ہو جاتی ہیں پروسیڈنگز, اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو کیس کا آؤٹ کم ہوتا ہے, جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے, اور اس دوران ایک پرسپشن کریٹ کی جاتی ہے, ایک سوچ ابھاری جاتی ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہن سازی کی جاتی ہے, ایک نیریٹو بلڈنگ کی جاتی ہے, اور نیریٹو بلڈنگ اس فیملی کو کوہرس کرنے کے لیے, اس فیملی کو ٹیز کرنے کے لیے, اس فیملی کو انکمفرٹیبل کرنے کے لیے, جو اس کیس میں لوگ شامل ہوتے ہیں ان لوگوں کو دبانے کے لیے, انہیں تنگ کرنے کے لیے, اور جو انویسٹیگیٹو ٹیم ہوتی ہے ان پر پریشر ڈال کے انہیں انفلوئنس کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں, اور اس کے بعد کیس کے جو مختلف آؤٹ کمز ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ بعد میں جا کر بدلے ہیں. یہ چیز بڑی خراب ہے, اور اس کے حوالے سے میرے خیال میں کسی بھی جرنلسٹ کی, کسی بھی یوٹیوبر کی, کسی بھی شخص کی یہ پرائم ذمہ داری ہے کہ وہ کیس کو رپورٹ کرے, نہ کہ ذاتی زندگی کو, چاہے وہ رضوان حبیب صاحب کی ہے یا وجیہہ سواتی صاحبہ کی تھی یا ان کی فیملیز کی ہے یا ان کے فیملی میٹرز کی ہے. جن چیزوں کا تعلق اس کیس کے ساتھ ہے وہی سامنے ہونی چاہیے, اور ہم اس پلیٹ فارم سے صرف انہی چیزوں پر بات چیت کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.